بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات، آج ہم اپنے خطوط کے سلسلے کا دوسرا خط اکبر آبادی کے جو 2 خط تھے ان میں سے دوسرا وہ پڑھیں گے، اور یہ خط حبیب الرحمن شیروانی کے نام ہے۔ تو مختصر سا پہلے تعارف کرا دوں، حبیب الرحمن شیروانی کون تھے۔ حبیب الرحمن شیروانی یہ جامعہ عثمانیہ یعنی عثمانیہ یونیورسٹی جو تھی حیدرآباد دکن، یہ اس کے پہلے وائس چانسلر رہے ہیں۔ جب وہ یونیورسٹی بنی تھی تو یہ حبیب الرحمن شیروانی اس کے پہلے وائس چانسلر مقرر ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ شاعری بھی کرتے تھے، اور شاعری میں اتفاق کی بات کہ ان کا تخلص بھی حسرت تھا۔ مولانا حسرت موہانی بھی حسرت تخلص کرتے تھے، اور یہ حبیب الرحمن شیروانی بھی حسرت تخلص کرتے تھے، لیکن ان کی شہرت جو ہے وہ نثر کی وجہ سے اور ان کے علمی کاموں کی وجہ سے ہوئی۔ ان کی کتاب کا ذکر ہے اس خط میں، اور اب یہ جب ہم خط پڑھیں گے اس کے مندرجات پر غور کریں گے تو یہ بات سامنے آئے گی۔ اور یہ علی گڑھ یونیورسٹی میں بھی یہ رہے حبیب الرحمن شیروانی، ندوۃ العلماء لکھنؤ وہاں بھی رہے، اور اس کے علاوہ دارالمصنفین جو شبلی نعمانی نے ادارہ قائم کیا تھا اعظم گڑھ میں وہاں بھی رہے، اور اس کے علاوہ انجمن حمایت اسلام اور انجمن ترقی اردو اس کے یہ بڑے سرگرم فعال کارکن رہے حبیب الرحمن شیروانی۔ تو یہ جو خط لکھا ہے ان کو اکبر آبادی نے، تو یہ ان کی ایک کتاب شائع ہوئی تھی۔ اس کتاب کے شائع ہونے کے بعد اس کی مبارکباد کے حوالے سے یہ خط انہوں نے لکھا ہے، اور اس خط میں اکبر کے کچھ اپنے جو خیالات ہیں ان کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح کے ان کے خیالات تھے۔ تو آئیے خط پڑھتے ہیں ہم۔ پہلے میں اس کو پڑھ لیتا ہوں پورا خط۔ ڈیئر خان صاحب، ندوۃ العلماء چمن ہے تو آپ اس کے پھول ہیں، اور اگر زیادہ بامعنی ہونا چاہوں تو آپ اس کے بلبل ہیں۔ میں نے آپ کی تصنیف کی بہت قدر کی، نہ صرف اس سبب سے کہ وہ محض انڈیکس نہیں ہے جس میں علماء اور کتب اور دیار و امصار کے نام لکھ دیے گئے ہوں۔ اس سے اگرچہ یہ معلوم ہوتا ہو کہ مصنف کو بہت سی کتابیں حوالے دینے کے لیے میسر آئیں، اور شاید ورق گردانی میں اس نے محنت بھی کی، لیکن پڑھنے والے کی نہ عقل بڑھے نہ دائرہ معلومات مفید، بجز اس کے کہ وہ مؤلف کو داد دے اور کچھ فائدہ نہ حاصل کر سکے، بلکہ اس میں مغز بھی ہے۔ واقعات بیان کیے گئے ہیں جن سے کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچتا ہے۔ مجھے تو فائدہ پہنچا، ارادہ کر لیا کہ زیادہ محنت کیا کروں گا۔ آپ کی عبارت اکثر جگہ داد طلب ہے۔ آپ کو مبارک ہو کہ ایک مسلمان نے اقرار کیا کہ اس نے فائدہ اٹھایا، اور یہ اقرار آپ کی خاطر سے نہیں۔ دوسری بات سنیے، اس سے آپ زیادہ خوش ہوں گے۔ پڑھتے پڑھتے مجھ کو خیال آیا کہ مصنف کی نجات کو یہ تصنیف کافی ہے۔ کیا اچھی جماعت کے ذکر سے آپ نے اپنی طبیعت کو بسا لیا۔ اس کی خوشبو انشاءاللہ آپ کی روح کو گود میں لیے رہے گی۔ یہ سب کہتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ خیال دل سے نہیں نکلتا کہ اب ہم اس حالت میں ہیں کہ یہ تدبیریں جوان و پیر جو سوچ رہے ہیں بالکل ہی بیکار و غیر مؤثر ہیں۔ یہ سخت مشکل ہے، ملوں تو باتیں ہوں اکبر حسین۔ یہ تو ہوا خط۔ اب اس کے مندرجات جو ہیں ان پر ہم بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے ندوۃ العلماء کا ذکر ہے اس میں۔ تو ندوۃ العلماء میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کیا ہے۔ دراصل یہ ایک ادارہ قائم کیا تھا مولانا سید محمد علی کانپوری نے 1898 میں لکھنؤ میں، اور اس کا جو مقصد تھا اس ادارے کا وہ یہ تھا کہ جو مسلمانوں میں علوم رائج ہیں، دینی علوم خاص طور سے، اس میں دینی تعلیم کی نئے سرے سے تشکیل دی جائے کہ کس طرح سے تعلیم دی جائے بچوں کو، اور
یا بڑے لوگوں کو، اور قدیم نظام تعلیم کی اصلاح کی جائے۔ یہ ادارہ اس لیے قائم کیا گیا تھا۔ 1904 میں علامہ شبلی نعمانی نے بھی اس ادارے میں شمولیت اختیار کی۔ 1898 میں یہ قائم ہوا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا یہ وہی سال ہے جو سر سید احمد خان کے انتقال کا بھی سال ہے اور پطرس بخاری کی پیدائش کا سال بھی ہے۔ تو اس اعتبار سے اب یہ ایک اور اس سال کو یاد رکھنے کی وجہ ہو گئی کہ اس میں ندوۃ العلماء جیسا بڑا ادارہ بھی قائم کیا گیا تھا۔ اور اس کے جو مشہور شاگرد گزرے ہیں ان میں مولانا سید سلیمان ندوی، مولانا ابوالحسن علی ندوی، مولانا عبدالسلام ندوی، یہ بڑے نام ہیں جو اس ادارے سے تحصیل علم کے بعد نامور ہوئے۔ اور شبلی نعمانی خاص بات سلیمان ندوی کی تو یہ ہے کہ مولانا سلیمان ندوی وہ اسی ادارے سے فارغ التحصیل ہوئے اور اس کے بعد اسی ادارے میں بحیثیت استاد انہوں نے خدمات سر انجام دی۔ یہ بڑے اعزاز کی بات ہے۔ تو یہ ندوۃ العلماء ہے جو لکھنؤ میں قائم کیا گیا تھا۔ اور لیکن ہوا یہ تھا کہ یہ ادارہ تو قائم ہو گیا تھا 1898 میں اور اس نے کام بھی شروع کر دیا تھا۔ شبلی نعمانی نے اس ادارے میں شمولیت اختیار بھی کر لی تھی 1904 میں، لیکن اس کا جو باقاعدہ سنگ بنیاد رکھا گیا وہ 1908 میں رکھا گیا تھا، اور عمارت کا سنگ بنیاد جو اس کی باقاعدہ رکھا گیا۔ اور اس وقت جو ہے یو پی کے گورنر سے تھے مسٹر جان ہیورڈ، ان کے جان ہیورڈ، انہوں نے اس کا سنگ بنیاد رکھا تھا۔ تو یہ تو ہوا لکھنؤ کا دارالندوہ یا ندوۃ العلماء۔ اب آئیے دیکھیے کہ ندوۃ العلماء کی تو تعریف ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مولانا حبیب الرحمن شیروانی کی بھی تعریف اس اعتبار سے ہے کہ ندوۃ العلماء اگر ایک چمن ہے یعنی باغ ہے تو آپ اس کے ایک پھول، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر دیکھیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر زیادہ بامعنی ہونا چاہیے، یعنی اور بھی اگر میں اپنی بات کو زیادہ پرمعنی بنانا چاہوں تو میں یہ کہوں کہ پھر آپ اس کے بلبل ہیں۔ جو بلبل کیا ہوتا ہے؟ بلبل کی خاص بات کیا ہے کہ پھول پر فدا ہوتا ہے، پھول سے محبت کرتا ہے، پھول کے پاس آتا ہے، اڑتا ہے، آ کر بیٹھتا ہے، تو پھول سے اس کا بڑا لگاؤ ہے۔ تو اس اعتبار سے انہوں نے اس کو حبیب الرحمن شیروانی کو بلبل قرار دیا، پہلے پھول، پھر بامعنی ہونے کے لیے کہ زیادہ بامعنی ہونا چاہوں تو یہ آپ اس کے پھول نہیں بلبل ہیں۔ میں نے آپ کی تصنیف کی بہت قدر کی۔ تصنیف یہ جو ذکر ہے یہاں پر، تو دراصل یہ کتاب ہے جو شبلی یہ انہوں نے حبیب الرحمن شیروانی نے لکھی تھی۔ اس کتاب کا نام تھا علماء سلف۔ جی، تو یہ کتاب انہوں نے لکھی تھی علماء سلف، جس کا یہاں پر ذکر ہے کہ میں نے آپ کی تصنیف کی بہت قدر کی، یعنی اس کو بہت اچھا جانا، اور اس کا میں سمجھتا ہوں کہ بڑا مقام ہے اس کتاب کا۔ اگر لوگ پڑھیں گے تو ان کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ نہ صرف اس سبب سے کہ وہ محض انڈیکس نہیں ہے۔ انڈیکس کیا ہوتا ہے؟ فہرست جو ہوتی ہے۔ آپ نے اپنے جرنلس بھی دیکھے ہوں گے، جرنل جب آپ لوگ بناتے ہیں تو جرنل میں انڈیکس بناتے ہیں، اس میں لکھتے ہیں کہ اس میں کون کون سے پریکٹیکل آپ نے لکھے ہیں، کہاں پر کون سے پریکٹیکل ہے، اس کا صفحہ نمبر کیا ہے، تو اس کو فہرست بھی کہتے ہیں ہم اردو میں، انڈیکس انگریزی میں کہا جاتا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب جو آپ نے لکھی ہے یہ محض انڈیکس نہیں ہے علماء کا، یعنی اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ علماء کی فہرست دے دی گئی ہو، بلکہ جس میں علماء، کتب اور دیار و امصار، دیار جو ہے وہ دیر کی جمع ہے اور امصار جو ہے مصر کی جمع ہے۔ جو دیار وہ جو ہے ملک کو کہتے ہیں، اور مصر جو ہے شہر کو کہتے ہیں، اس کی جمع ہے امصار، یعنی بہت سے شہر اور بہت سے ملک، ان کے نام لکھ دیے گئے ہوں۔ یہ ایسی کتاب نہیں ہے بلکہ یہ ایک معلومات افزا کتاب ہے۔ ان سے اگرچہ
یعنی یہ جو آپ نے دیے علماء کے نام وغیرہ، جو ان سے یہ تو اندازہ ہوتا ہے کہ مؤلف یا مصنف کو بہت سی کتابیں حوالے دینے کے لیے میسر آئیں، اور ورق گردانی یعنی ورق پلٹنا، ورقوں کو سرسری نظر سے دیکھنا، یہ تو محنت بھی کی اس نے کہ کتابوں کو کھنگالا، ان کے حوالے ان میں سے لیے، تو نظر آتا ہے کہ اس طرح کی فہرستیں دیکھ کر کے شاید بڑی محنت کی ہے اس نے۔ لیکن اب آپ یہ دیکھیے کہ کیا کہتے ہیں کہ پڑھنے والے کی، یعنی کتاب لکھی جاتی ہے پڑھنے کے لیے، تو اب جو پڑھنے والا ہے اس کے لیے اس کتاب میں کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پڑھنے والے کی نہ عقل بڑھے اور نہ دائرہ معلومات مفید، یعنی وہ معلومات جو فائدے مند ہو، معلومات مفید، فائدے مند معلومات، یعنی جو معلومات کا دائرہ ہے وہ وسیع نہ ہو، جس کو آپ انگریزی میں ووکیبلری کہتے ہیں، تو ووکیبلری نہ بڑھے۔ ایسی کتاب کا کیا فائدہ جس سے معلومات میں اضافہ نہ ہو؟ تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو لوگ لکھتے ہیں اس طرح کی کتابیں، ان میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ پہلے سے لکھے ہوئے ان کے حوالے دے کر اور وہ کتاب لکھ دیتے ہیں۔ تو یہ تو وہ سب چیزیں جو پہلے سے لوگوں نے پڑھی ہوئی ہیں، اسی دوسرے شخص نے پھر ان کے حوالے جمع کر کے پھر ایک لکھ دی، تو اس میں جو ہے معلومات میں اضافہ تو کوئی نہیں ہوا۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کتاب کم از کم ایسی نہیں ہے، گو کہ اس میں حوالے بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی معلومات کے لیے اس میں بہت کچھ مواد موجود ہے، بلکہ اس میں مغز بھی ہے۔ اور مغز کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی چیز کی اصل جو کھانے کی چیز ہوتی ہے، گری، اس کو مغز کہتے ہیں۔ جیسے اگر بادام ہے تو بادام کو چھلکا اس کا توڑ کر اندر جو اس کے گری ہے وہ مغز، وہ ہے کھانے کی چیز۔ اسی طرح اخروٹ ہے، اس کو توڑ کے اس کا چھلکا ہٹا کر پھر اندر جو کچھ ہے وہ کھانے کی چیز ہے، اس کو مغز کہتے ہیں۔ اسی طرح ناریل ہے، ناریل کا اوپر کا خول ہے وہ بڑا سخت ہوتا ہے، اس کو توڑ کر اندر سے جو گری نکلتی ہے اس کو کھایا جاتا ہے، تو وہ اس کا مغز ہے۔ تو یہ ہے وہ کسی چیز کی اصل روح، یوں سمجھ لیجیے۔ تو اس میں کتاب میں معلومات بھی ہے، مغز بھی ہے، یعنی کام کی چیز، فائدے مند چیز بھی ہے، اور واقعات بیان کیے گئے ہیں جن سے کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچتا ہے۔ واقعات میں کیا ہوتا ہے کہ کہیں کوئی نصیحت کی بات ہوتی ہے، کہیں پر کسی کے لیے کوئی اور معلومات ہوتی ہے، کوئی واقعے میں کسی نہ کسی کے لیے کچھ نہ کچھ ایسی چیز ضرور ہوتی ہے جو اس کی معلومات میں اضافہ ہو جائے، تو اس سے کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچتا ہے۔ تو مجھے تو فائدہ پہنچا، یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس کتاب سے بہرحال فائدہ پہنچا، اور ارادہ میں نے کر لیا کہ زیادہ محنت کیا کروں گا۔ اب دیکھیں اکبر الہ آبادی ماشاءاللہ ویسے ہی وہ بہت محنت کرتے تھے، ان کا نثر میں بھی کام ہے، لیکن نظم میں بہت زیادہ ہے، خاص طور سے مزاح کے حوالے سے، یعنی شاعری بھی مزاحیہ وہ جس میں معاشرے کی خرابیاں بیان کی گئیں، وہ اپنی جگہ۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس سے میں نے کیا سبق لیا کہ میں پہلے تو یعنی جو محنت میں کرتا تھا وہ اپنی جگہ، لیکن اب میں اور زیادہ محنت کروں گا، یہ انہوں نے اس سے سبق لیا۔ اور آپ کے عبارت اکثر جگہ داد طلب ہے، یعنی بعض جگہوں پر آپ نے ایسے خوبصورت اتنے اچھے جملے لکھے کہ ان کی بے ساختہ داد دینی چاہیے، یعنی تعریف کرنی چاہیے، تعریف کے لائق ہے۔ آپ کی عبارت جو تحریر کردہ ہے وہ اکثر جگہ پر تعریف کے لائق ہے۔ اور آپ کو مبارک ہو کہ ایک مسلمان نے اقرار کیا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو جملہ ہے نا، اس میں طنز ہے، ایک مسلمان نے اقرار کیا۔ ہمارے ہاں یہ کیا ہے؟ یہ ایک خرابی ہے ہماری قوم کی، جس کی طرف طنزیہ طور پر ہلکا سا اشارہ موجود ہے کہ ہم کسی سے فائدہ اٹھانے کا اقرار نہیں کرتے، ہم اعتراف نہیں کرتے کہ ہمیں کسی سے فیض پہنچا ہے۔ تو خاص طور سے یہ مسلمان قوم کی طرف اشارہ ہے، یعنی ہم اس میں بخل کرتے ہیں، جس سے ہم کچھ سیکھتے ہیں اس کی تعریف کرنے میں ہم بخل کرتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہاں پر یہ طنز ہے کہ آپ کو مبارک ہو کہ ایک مسلمان نے اقرار کیا، یعنی آپ کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ اپنے لیے اپنی طرف اشارہ ہے ان کا کہ میں نے اقرار کر لیا کہ مجھے اس کتاب سے فائدہ پہنچا ہے، اس لیے یہ آپ مبارکباد کے لائق ہیں اس میں۔ اور یہ اقرار آپ کی خاطر سے نہیں، خاطر یہاں پر کیا ہے؟
آپ کی یا محبت کی وجہ سے اور آپ کے لحاظ کی وجہ سے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ خاطر کے کئی معنی ہوتے ہیں، خاطر کے معنی دل بھی ہوتے ہیں، جیسے نذیر اکبر آبادی کی نظم ہے، اس میں انہوں نے دل کے طور پر استعمال کیا ہے، اور اس نے خوشی کو میری خاطر میں اتارا، دیکھی جو الفت میرا دل یہ پکارا، آیا تھا کسی شہر سے ایک ہنس بیچارہ، مشہور نظم ہنس نامہ، اس میں ہے خاطر، وہاں پر دل کے معنی میں استعمال ہوا، لیکن یہاں پر خاطر لحاظ، ٹھیک ہے۔ تو آپ کے خاطر سے نہیں ہے، جو اقرار میں نے کیا ہے وہ آپ کا دل رکھنے کے لیے نہیں کیا ہے، بلکہ واقعتاً ایسا ہے کہ مجھے اس کتاب سے فائدہ پہنچا ہے، اس کی معلومات میرے علم میں اضافے کا سبب بنی ہے۔ دوسری بات سنیے، اس سے آپ زیادہ خوش ہوں گے۔ اب یہ دوسری بات کیا ہے کہ پڑھتے پڑھتے مجھ کو خیال آیا کہ مصنف کی نجات کو یہ تصنیف کافی ہے۔ آپ دیکھیے بڑے اہم بات ہے یہ کہ ایک کتاب ایک شخص نے لکھی ہے اور دوسرا جو اس کی تعریف کرنے والا ہے وہ اس کتاب کو ایسے درجے کی سمجھ رہا ہے کہ جو انسان اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے دنیا میں جو اس کی وہاں نجات کا سبب بن جائے تو وہ بڑا کام ہوتا ہے کوئی نہ کوئی، تو وہ اس کو اتنا بڑا کام قرار دے رہے ہیں کہ اگر میں یہ سمجھوں کہ آپ کی نجات کے لیے، تو آپ کی نجات کے لیے یہ ایک کتاب جو آپ نے کام کر دیا، یہ بہت بڑا کام کر دیا، آپ کی نجات کے لیے تو یہی کافی ہے۔ جیسے سر سید احمد خان نے مولانا حالی کے مسدس کی تعریف کرتے ہوئے یہ جملہ لکھا تھا کہ اگر خدا مجھ سے پوچھے گا کہ تو دنیا سے کیا لایا، تو میں کہوں گا کہ حالی سے مسدس لکھوا لایا ہوں۔ یعنی حالی نے جو مسدس لکھا تھا وہ ان کے فرمائش پر لکھا تھا سر سید احمد خان کی، تو سر سید احمد خان حالی کی اس مسدس کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتے تھے کہ میں جو دنیا میں گیا ہوں تو انسان دنیا میں بھیجا گیا کام کرنے کے لیے، اور ایسے بلا وجہ نہیں بھیجا گیا ہے، تو کام کیا کر گیا ہے تو دنیا سے، میں بے ساختہ بلا شوق شک و شبے کہ یہ کہہ دوں گا کہ میں حالی سے مسدس لکھوا لایا ہوں۔ اسی طرح سے اب یہاں پر دیکھیے وہ اس کی تعریف کر رہے ہیں کتاب کی کہ آپ کی نجات کے لیے تو یہ تصنیف ہی کافی ہے جس کا نام علماء سلف ہے۔ کیا اچھی جماعت کے ذکر سے آپ نے اپنی طبیعت کو بسا لیا۔ جماعت کون سی؟ علماء، جو مختلف علماء ہیں ان کا ذکر، تو یہ ایک علماء جو ہے ظاہر ہے ہمارے معاشرے کا ایک معتبر اور محترم حصہ ہیں، تو ان کا ذکر اس کتاب میں موجود ہے، علماء کا جو ہم سے پہلے گزرے، ان سے پہلے جو گزرے۔ سلف کا مطلب ہوتا ہے گزرے ہوئے لوگ، اور خلف کا مطلب ہوتا ہے آنے والے لوگ۔ اس کی سلف کی جمع ہے اسلاف اور خلف کی جمع ہے اخلاف، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو پہلے لوگ گزرے علماء، بڑے علماء، ان کی جو ہے نا یہاں تعریف ہے۔ تو اکبر الہ آبادی کہتے ہیں کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی نجات کے لیے کافی ہے۔ اس کی خوشبو انشاءاللہ آپ کی روح کو گود میں لیے رہے گی، یعنی یہ کتاب جب لوگوں میں جائے گی، لوگ اس کو پڑھیں گے تو آپ کے لیے تحسین کے کلمات بھی کہیں گے، دعائیہ کلمات بھی کہیں گے۔ تو جب کسی شخص کے لیے دوسرے لوگ دعا کرتے ہوں تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے حق میں بہتری فرماتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب کہتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ خیال دل سے نہیں نکلتا کہ اب ہم اس حالت میں ہیں کہ یہ تدبیریں جوان و پیر جو سوچ رہے ہیں بالکل ہی بیکار اور غیر مؤثر ہیں، یہ سخت مشکلیں ملوں تو باتیں ہوں، یہ سب کہتا ہوں۔ لیکن اب اس کے ساتھ ساتھ وہ دیکھیے، آپ عمر کا ایک حصہ انسان کا ضرور ایسا آتا ہے کہ اسے اپنے جو ہے نا وہ آئندہ زندگی کے حوالے سے بہت سی چیزیں محسوس ہونے لگتی ہیں، یعنی وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ یار اب میرا جو ہے شاید بس اختتام کا وقت ہے۔ ظاہر ہے جب عمر بڑھے گی تو آخر کبھی نہ کبھی تو اسے جانا ہی ہے نا، تو یہ تو طے ہے کہ ہر انسان کو دنیا سے جانا ہے۔ تو اب جب عمر بڑھتی جا رہی ہے تو جتنے قدم عمر کے آگے بڑھ رہے ہیں اتنے ہی قدم موت کے نزدیک بھی تو ہو رہا ہے نا انسان۔ اگر عمر 1 سال بڑھ رہی ہے تو 1 سال کم بھی تو ہوتی ہے۔ جب ہم کسی کی سالگرہ مناتے ہیں تو جو اس کی عمر اللہ تعالیٰ نے طے کر رکھی ہے دراصل اس میں سے 1 سال کم ہو جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جی یہ 13 سال کا ہو گیا، اس کا مطلب ہے کہ اگر اس کو فرض کر لیجئے کہ اس کی 100 سال کی عمر ہونی تھی تو اس میں سے 13 سال کم ہو گئے،
تو اس طرح ایک ایک سال بڑھتا جاتا ہے تو اس کی عمر میں سے زندگی میں سے وہ کم ہوتا چلا جاتا ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ عمر جو ان کی آگے بڑھ رہی ہے، تو اس لیے انہیں یہ احساس بھی ہے کہ میری تو اب اس دنیا سے جانے کی عمر ہو رہی ہے، تو اب ہم کیا کریں گے اس عمر میں. ہم تو یہ خیال ستا رہا ہے بہت کہ یہ تدبیریں جو آپ نے اس کتاب میں بیان کی ہیں ہمارے معاشرے کی اصلاح کے لیے، وہ شاید وہ نہ پوری ہو پائیں، غیر مؤثر ہو جائیں. کیوں کہ ہم میں اب اتنی توانائی نہیں باقی ہے کہ ہم بہت زیادہ توانائی کے ساتھ ان اصلاح کے کاموں کو انجام دے سکیں. تو یہ ہے اس خط کے تمام مندرجات. اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں جو کچھ واحد جمع والے الفاظ ہیں، بلکہ جی ہاں واحد یا جمع لکھیے، تو ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں، ان کے واحد جمع لکھ لیتے ہیں. باقی تو سوال ایسے ہیں کہ جن کو میں وضاحت کر ہی چکا ہوں، آپ کو سمجھا چکا ہوں کہ ان میں کن حبیب الرحمن شیروانی کو جو خط تحریر کیا اس میں کن باتوں کا ذکر ہے. اسی طرح افتخار حسین کے نام جو خط تحریر کیا اس میں کس بات پر اپنی مسرت کا اظہار کیا. ظاہر ہے ان کے عدالت العالیہ کے رجسٹرار بننے پر مسرت کا اظہار کیا. تو یہ باتیں تو ہم کر چکے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں ایک ہی سوال ایسا ہے کہ جس کا میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں جواب، اور وہ یہ ہے کہ واحد یا جمع لکھیے. تو اس میں جو لفظ ہیں، اب دیکھیے میں آپ کو بار بار بتاتا رہا ہوں، پھر سمجھ لیجئے، پھر جان لیجئے، پھر یاد رکھ لیجئے گا کہ جب ہم کوئی ایسا سوال ہمارے سامنے آ جائے جس میں یہ لکھا ہو کہ واحد یا جمع لکھیے، اس کا مطلب ہے کہ جو سوال اب ہمیں دیا جا رہا ہے اس میں کچھ جو لفظ ہیں ان میں کچھ واحد بھی ہوں گے، کچھ جمع بھی ہوں گے. تو جو واحد ہیں ان کی جمع لکھنی ہے اور جو جمع ہے ان کے واحد لکھنے ہیں. اکثر آپ لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ ایک طرف سارے لفظ لکھ دیے اور سامنے اس کا جواب لکھ دیا. تو یہ ادھورا جواب ہے. اس اعتبار سے ادھورا ہے کہ دراصل امتحان لینے والا آپ کے اس سوال کے ذریعے آپ یہ جانچنا چاہتا ہے کہ آپ کو ان لفظوں کے اگر یہ واحد ہے تو اس کی جمع معلوم ہے یا نہیں، اور آیا آپ کو یہ پتہ بھی ہے یا نہیں کہ یہ لفظ واحد ہے یا جمع ہے. تو جب آپ ایک طرف لفظ لکھ کر آگے اس کا جواب دے دیتے ہیں تو اس میں یہ بات نہیں معلوم ہو پاتی کہ آپ نے اس لفظ کو واحد سمجھا ہے یا جمع سمجھا ہے. اس لیے جب بھی اس سوال کا جواب لکھیں ہمیشہ اس کا اصول یاد رکھیں. ایسے جملہ ایسے جو ہے نا کالم بنا لیں یوں کر کے، اور ایک طرف واحد اور دوسری طرف جمع یوں، اور اس کے بعد لفظ لکھتے جائیں. اب یہاں پر جو ہے آپ لکھیں گے تو واحد کے کالم میں واحد لفظ لکھ دیجئے، جمع کے کالم میں جمع، پھر اس کے سامنے اس کا جواب لکھ دیجئے. تو پہلا جو ہے عوارض ہے، یہ پہلے ہی جو لفظ دیا ہے یہ جمع ہے، واحد نہیں ہے. یہ عوارض یہ جمع ہے، اس کا واحد ہے عارضہ. عارضہ یعنی بیماری، عوارض بیماریاں. آداب یہ بھی جمع ہے. واحد اس کا کیا ہے؟ ادب. صاحب، صاحب اصحاب، صاحب واحد ہے، اصحاب یہ جمع ہے بھائی اس کی. اس کے بعد ہے علم. علم دکھ، رنج، اس کی جمع ہے آلام. زندگی، مولانا کوثر نیازی کا شعر، زندگی وقف غم و آلام ہو کر رہ گئی، ہر تمنا ایک حسین الزام ہو کر رہ گئی. اس کے بعد ہے ثابت. اس کی جمع ہے ثوابت. تو ثابت میں سیارہ، ثابت یعنی غیر متحرک بھی. اچھا جی، اب یہ میں یہاں سے یہ مٹا دیتا ہوں تاکہ باقی جواب یہاں لکھ دوں.
اب یہ تو آپ کو پتا ہے کہ دائیں طرف یہ واحد ہے، یہ جمع ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے ثابت کے بعد فرائض. فرائض جو ہے وہ جمع ہے، اس کا واحد ہے فریضہ. اچھا جی، اس کے بعد ہے فائدہ. واحد ہے، اس کی جمع ہے فوائد. فائدہ، فوائد. اور اس کے بعد ہے محنت. محنت یہ پہلے بھی آ چکا ہے لفظ محنت. اس کا تے ہٹا دیں تو اس کی جمع بن جائے گی محنت. محن. یہ ہوا. اب رہ گیا تصنیف. اب یہ نیچے والے جو یہ لفظ ہیں یہ میں مٹا دیتا ہوں تاکہ باقی یہاں لکھ دوں. دیکھیے جی، محنت، محن، تصنیف، تصانیف. تصنیف، تصانیف اور تصنیفات بھی ہوتا ہے اس کی جمع. اچھا جی، اس کے بعد ہے طبیعت. طبیعت، طبائع. طبائع، اثر، اثرات، آثار. آثار بھی، اثرات بھی. اقدار یہ جمع ہے. قدر اس کا واحد ہے. اور معلوم، واحد. معلومات، اور زائد، زوائد. اب جگہ نہیں ہے، میں یہاں لکھ دیتا ہوں زائد، زوائد. یہ ہو گئے آپ کے واحد جمع. اور اب ہم اس کے بعد اگلا اپنا سبق یا جو بھی وہ پڑھیں گے.